میں سعودیہ کے شہر میں لیڈیز پولیس کی نوکری کرتی تھی۔ مجھے ایک بار ایک امیر عربی کے گھر جاسوسی کے لیے بھیجا گیا۔ میں وہاں ایک ملازمہ بن کر گئی تھی، لیکن 1 ماہ گزرنے کے بعد بھی مجھے ایسا کچھ نظر نہ آیا۔ لیکن ایک رات میں اس کے بنگلے کی پچھلی طرف گئی تو وہاں ایک دروازہ تھا۔ جیسے ہی میں اندر گئی تو ایک تہہ خانے میں گر گئی۔ جیسے ہی میں نے وہاں دیکھا تو وہ عربی عورتوں کے ساتھ تھے۔ میری خوش نصیبی یہ تھی کہ میں نے آنکھ ہی سعودیہ جیسے مبارک شہر میں کھولی تھی۔ میرے والد کی یہاں پولیس میں نوکری تھی۔ شادی پاکستان میں کرنے کے بعد میرے ابو میری والدہ کو اپنے ساتھ سعودیہ لے آئے تھے، اسی لیے میری پیدائش مکہ جیسے مقدس شہر میں ہوئی تھی۔ میری والدہ حافظ قرآن تھی، اسی لیے کلام پاک کی بہت سی صورتیں میں نے اپنی والدہ سے حفظ کی تھیں۔ میں نے شروع سے ہی ایک پاکیزہ ماحول پایا تھا۔ میری والدہ بہت نیک تھی۔ میرے والد بھی ایک ایماندار پولیس والے تھے۔ میرے والد کی خواہش تو یہ تھی کہ ان کی پہلی اولاد بیٹا پیدا ہوتا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی بڑا ہو کر پولیس انسپکٹر بنے۔ بدقسمتی یہ تھی کہ میرے بعد ان کی دوسری اولاد بھی نہ ہوئی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والد کی خواہش کئی بار سنی، تبھی ارادہ کر لیا کہ میں انہی کی طرح سے ایماندار پولیس والی بنوں گی۔ اسی لیے میں نے بڑے ہو کر پولیس کی لائن جوائن کی تھی۔ میرے والد یہ خوشی بھی نہ دیکھ سکے۔ میں ابھی ٹریننگ میں تھی کہ ایک حادثے میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ جب تک میں پولیس انسپکٹر بن کر آن ڈیوٹی آئی، میری والدہ بھی بیمار رہنے لگی۔ میری پوسٹنگ جدہ میں ہو چکی تھی۔ مجھے 1 سال ہوا تھا ڈیوٹی دیتے ہوئے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بہت کم عمری میں ہی میں نے یہ دکھ دیکھ لیے تھے۔ اب میرا مقصد صرف ایمانداری سے کام کرنا تھا اور اپنے والد کا نام روشن کرنا تھا۔ اسی لیے میں جس کے کیس میں ہاتھ ڈالتی اس میں کامیاب ہوتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میں اپنا کام ایمانداری سے کرتی تھی، کبھی رشوت لی اور نہ ہی کبھی کسی مجرم کو بنا سزا کے چھوڑا۔ اسی لیے کم سالوں میں ہی میں اپنے افسران کے سامنے اپنی قابلیت کا سکہ منوا چکی تھی۔ انہی دنوں ایک کیس میرے سامنے رکھا گیا۔ یہ سننے میں آیا تھا کہ ایک رہائشی علاقے میں ایسا گروہ آباد ہے جو عربی لوگوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے عورتوں کی اسمگلنگ کرتا ہے۔ یہ رپورٹ پکی تھی، لیکن وہ گروہ نہایت ہی چالاک اور چال باز تھا کہ اب تک پکڑا نہیں گیا تھا۔ جب یہ کیس میرے سامنے ڈسکس کیا گیا تو میں نے اپنے سینئر آفیسران سے کہا کہ اس کیس کو آپ میرے حوالے کر دیں۔ میرے افسران کہنے لگے کہ بڑے بڑے پولیس والوں نے اپنی کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن انہیں بھی آج تک ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل پایا، اور آپ تو ایک ناتجربے کار اور کم عمر سی انسپکٹر ہیں۔ اتنا بڑا رسک ہم لوگ نہیں لے سکتے، اور یہ کام ایسا ہے کہ اس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اور عزت بھی۔ میں نے کہا کہ جب میں نے پولیس کی نوکری کو جوائن کیا تھا تو اپنے اسلامی ملک کی خاطر اپنی جان، مال اور عزت دینے کا عہد کیا تھا۔ آپ میری پرواہ مت کریں، میں اپنے مشن سے کامیاب ہو کر ہی لوٹوں گی اور پورے ثبوت کے ساتھ انہیں پکڑواؤں گی۔ آفیسران نے مجھے بہت حوصلہ افزائی دی۔ میں نے کہا کہ میں وہاں پر بھیس بدل کر ایک ملازمہ بن کر جاؤں گی۔ ملازمہ بہت جلد گھر کے معاملات کو سمجھ جاتی ہے۔ میرے لیے اس طرح سے اپنا کیس حل کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ پھر سینئر افسران کو میری یہ بات بہت پسند آئی، اسی لیے میں نے پولیس کی وردی اتاری اور ایک عام سی ملازمہ بن کر اس گھر میں نوکری لینے کے لیے چلی گئی۔ ذرا سی پیش رفت کے بعد مجھے وہاں ملازمت بھی مل گئی۔ وہاں کی صفائی ستھرائی کے کام میری ذمہ داری تھی۔ وہ بہت بڑا بنگلہ تھا۔ وہاں رہنے والے عربی 1 سے زائد شادیاں کرنے کے عادی تھے۔ بظاہر وہ 2 بھائیوں کا بنگلہ تھا جن کی 2 بیویاں تھیں۔ میرے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ ان کی دونوں بیویوں میں بہت اتفاق تھا۔ وہ پاکستانی خواتین کی طرح سے جیلسی کا جذبہ نہیں رکھتی تھیں۔ بظاہر میں کمروں اور گھر کی صفائی کرتی تھی، لیکن میری نظریں حویلی کے خفیہ ٹھکانوں کی طرف لگی رہتی۔ پھر وہ لوگ سیکیورٹی کے معاملے میں بے حد سخت تھے۔ جب میں ان کے بنگلے میں داخل ہوتی تو میری پوری طرح سے تلاشی لی جاتی تھی کہ کہیں میرے پاس کوئی موبائل یا کوئی اسلحہ یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے۔ انہوں نے گارڈز کے ساتھ ساتھ خون خوار جنگلی کتے بھی پال رکھے تھے۔ سب سے پہلے جب ان کے گھر میں داخل ہوئی تو ان خون خوار کتوں نے مجھے سونگھنا تھا۔ بے شک میں ایک پولیس والی تھی، لیکن پھر بھی ایک عورت کا دل بھی اپنے اندر رکھتی تھی۔ لمبے چوڑے خون خوار قسم کے کتوں کے سامنے میرا ڈر جانا فطری سی بات تھی۔ جس کام کے لیے میں آئی تھی وہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا شاید میں سمجھ بیٹھی تھی۔
میں نے کمروں کی صفائی کے دوران کمروں کی تلاشی بڑے اچھے سے لی تھی، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ اس بنگلے کے اوپر والے پورشن میں مجھے جانے کی اجازت تھی کیونکہ وہ خالی پڑا تھا۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا مجھے وہاں کام کرتے ہوئے، لیکن میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ میں بہت مایوس سی ہو گئی تھی جب ایک دن مجھے امید کی کرن نظر آئی۔ ہم ملازمین کے لیے الگ کوارٹر بنائے گئے تھے، ہم لوگ وہیں رہتے تھے۔ ایک بار میں نے اس عربی کی گاڑی میں ایک حسین لڑکی کو آتے ہوئے دیکھا جو بے حد حسین تھی، لیکن اتنی ہی ڈری سہمی ہوئی تھی۔ میں چوکنی سی ہو گئی۔ میری نظر اب اس لڑکی پر تھی جو بے حد گھبرائی ہوئی تھی، چہرے سے ڈری سہمی سی تھی۔ اسے مہمان کہہ کر اس عربی کی بیوی نے مجھے متعارف کروایا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ عربی کی بیویاں ویسے تو اٹھ کر 1 گلاس پانی بھی خود نہیں پیتی تھیں، لیکن میں حیران تھی کہ وہ اس لڑکی کو کھانا، پانی اور ضرورت کی ہر چیز ملازمہ کے بجائے خود دینے جاتی تھیں، یہاں تک کہ مجھے اس کے کمرے کی صفائی کرنے کا حکم نہیں تھا۔ مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی یقیناً اغوا کی گئی ہے، لیکن میں کیسے اس تک پہنچ سکتی تھی؟ رات کے 9 بجے ہمیں ہمارے کوارٹرز میں بھیج دیا جاتا تھا۔ ان کے گھر کے اندر 9 بجے کے بعد کیا ہوتا تھا میں بالکل جان نہیں پاتی تھی۔ میں نے بہت چاہا کہ اس کی بیویوں کا اعتماد جیت سکوں، وہ مجھ سے کوئی نہ کوئی بات کریں، لیکن وہ عورتیں ملازموں کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتی تھیں سوائے کام کی بات کے۔ میرا دل اب بے چین سا ہونے لگا تھا۔ میں رات کو اپنے کوارٹر سے باہر آ گئی۔ اس کمرے کی ایک کھڑکی باہر کھلتی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کھڑکی کو کھول کر دیکھوں، شاید وہ کھڑکی کھل جائے اور میں یہ دیکھ سکوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں اس کمرے کی کھڑکی کے پاس بڑے محتاط سے انداز میں پہنچی تھی، لیکن وہ لوگ بہت تیز اور چالاک تھے۔ کھڑکی اندر سے لاک تھی۔ میں بہت مایوس سی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں واپس لوٹتی، مجھے اس کمرے میں ہیولے اور سائے سے نظر آئے تھے۔ کچھ آوازیں بھی آنے لگی، لیکن وہ عجیب و غریب قسم کی زبان میں بات کر رہے تھے۔ نہ وہ عربی تھی، نہ اردو اور نہ ہی انگریزی۔ نہ جانے وہ کون سی زبان تھی جس میں وہ بات کر رہے تھے۔ پھر مجھے اس لڑکی کی سسکیاں سنائی دیں، لیکن وہاں میرے رکنے کا مقصد کچھ نہ تھا، کیونکہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے بیچ بات چیت کیا ہو رہی ہے۔ میں واپس پلٹنے لگی تو میرے قدم اس کی آواز سے جکڑے جا چکے تھے۔ وہ اردو زبان میں بول رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ لڑکی روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں واپس وہاں اس کھڑکی کے پاس آ گئی تاکہ اور باتیں بھی سن سکوں، لیکن پھر کمرے کا دروازہ کھلا اور اس لڑکی کو شاید کمرے سے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ اب اس کی آوازیں گم ہونے لگی تھیں، جیسے اب وہ کمرے میں نہ تھی۔ میں تب یہی سوچ رہی تھی کہ شاید وہ لوگ اس لڑکی کو اوپر کے پورشن میں لے کر گئے ہوں گے، جب جھٹ سے کھڑکی کھلی تھی۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں فوراً سے دیوار کے ساتھ لگ کر نیچے اپنا سانس روک کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس عربی کا چھوٹا بھائی تھا، جسے شاید یہ شک ہوا تھا کہ کھڑکی کے باہر کوئی موجود ہے، اسی لیے وہ اب دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، لیکن میں بالکل دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کے بعد کھڑکی بند ہو گئی۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے کوارٹر کا رخ کیا تھا۔ جلدی سے میں اپنے کوارٹر میں آ کر لیٹ گئی، کیونکہ اگر کسی کو یہ شک ہو گیا کہ وہاں کوئی موجود تھا تو وہ لوگ ضرور وہیں پہنچیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ چند منٹ بعد ہی قدموں کی چاپ مجھے اپنے کوارٹر کے آگے سے جاتی ہوئی سنائی دی، وہیں کھڑکی کے پاس جہاں میں کچھ دیر پہلے کھڑی تھی۔ اس کے بعد مجھے اس جگہ کتے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان کتوں کے تصور سے ہی مجھے خوف سا آنے لگتا تھا، کیونکہ وہ کافی لمبے چوڑے خونخوار کتے تھے۔ میرا دل اس وقت بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں تو سمجھی تھی کہ بات یہیں ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ دوسرے ہی دن سب ملازمین سے پوچھا گیا کہ رات کو اپنے کوارٹر سے کون نکلا تھا۔ اس سوال نے میرا حلق خشک کیا تھا، لیکن سبھی انجان بنے ہوئے تھے۔ وہ شاید ان لوگوں کے سخت رویے کو جانتے تھے، اسی لیے 9 بجے کے بعد کوئی بھی اپنے کوارٹر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ وہ عربی بڑے غضبناک لہجے میں ایک ایک کے پاس آ کر پوچھ رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کے قدم میری جانب بڑھ رہے تھے، میرے دل کی دھڑکنیں یوں تھیں کہ میرے کانوں میں زور زور سے گونج رہی ہوں۔ وہ عربی میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، مجھے غور سے دیکھنے لگا۔
جتنی دیر وہ میرے پاس کھڑا تھا اس کی نظریں میرے لیے ایک امتحان بنی رہی. پھر وہ آگے بڑھ گیا. اس کے بعد سے پہرے داری میں اور بھی سختی آ گئی تھی. کافی دن بعد مجھ سے اس کمرے کی صفائی کا کہا گیا جہاں وہ لڑکی ٹھہری تھی، لیکن آج وہ کمرہ خالی تھا. کمرے کی چادر بری طرح سے بکھری ہوئی تھی اور کمرے میں ایک عجیب قسم کی بو تھی. میں نے پردے کھڑکی کے پاس سے ہٹا دیے اور بیڈ کی چادر بچھا کر جھاڑو دینے لگی جب میری نظر کچرے کی باسکٹ پر پڑی. اس کے اندر میں نے انجیکشن کی خالی سرنج اور پھر اس کے ٹوٹے ہوئے انجیکشن دیکھ کر میں فوراً سے وہ باہر نکالنے لگی اور پڑھنے لگی کہ وہ انجیکشن کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وہ نیند کی ہیوی ڈوز تھی جس کے لگتے ہی انسان چند سیکنڈ میں بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر اسے 24 گھنٹوں سے پہلے ہوش نہیں آتی. میں نے اس باسکٹ کے اندر مزید چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی تو جلے ہوئے سگریٹ تھے. اس کے بعد جو میری آنکھوں نے دیکھا مجھے ایک اذیت سے دوچار کر گیا تھا. ایک سگریٹ پر خون لگا ہوا تھا جسے یقیناً اس لڑکی کے بازو پر جلتا ہوا لگایا گیا تھا. اس کے زخم سے رسنے والے خون سے وہ سگریٹ بجھ گیا تھا. میری نظروں کے سامنے وہ لڑکی آنے لگی، ڈری سہمی معصوم سی لڑکی. میں نے وہ سب چیزیں واپس رکھ دی، کمرے کی صفائی کی اور باہر آ گئی. لیکن مجھے یہ بات بھی پریشان کر رہی تھی کہ آخر وہ لڑکی گئی کہاں. ایک بار دونوں عربی گھر پر موجود نہ تھے. ان کی بیگمات بھی دوپہر کا کھانا کھاتے ہی اپنے کمروں میں چلی گئی تھیں. کچن میں کام کرنے والی باورچن بھی آرام کی غرض سے اپنے کوارٹر میں چلی گئی. لیکن میرے دماغ سے تو وہ لڑکی ہی نہیں جا رہی تھی جس کے بارے میں میری مالکن نے یہ بتایا تھا کہ وہ واپس جا چکی ہے. اسی لیے میں اوپر کے پورشن میں آ گئی. وہاں جتنے بھی کمرے تھے بند تھے. میں نے آہستہ آہستہ ان سب کمروں کی نوبیں گھما کر دیکھا. سب کمرے ہی لاک تھے. میں نے ان کمروں کی کھڑکیوں کو کھولنے کی کوشش کی تو ایک کمرے کی کھڑکی کھل گئی. وہ کمرہ خالی تھا. میں اس کمرے میں آ گئی. وہ کمرہ کسی اسٹوڈیو کی طرح سے بنا ہوا تھا جہاں ایک اسٹینڈ میں کیمرہ لگا ہوا تھا اور ایک سنگل بیڈ تھا. باقی سارا کمرہ خالی تھا. میں اس کیمرے کے پاس آ گئی. میں نے جب اس کیمرے کو آن کیا تو جو شرمناک ویڈیو اس لڑکی کی بنائی گئی تھی میں نے وہ کیمرہ بند کر دیا. اس کیمرے کی وجہ سے مجھے یہ تو معلوم ہو ہی چکا تھا کہ وہ لوگ لڑکیوں کو غیر قانونی طریقے سے یہاں لا کر ان کی شرمناک ویڈیوز بنا کر انہیں دوسرے ممالک میں اسمگل کرتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں جان پائی تھی کہ وہ لڑکیوں کو چھپا کر کہاں رکھتے ہیں. میں اس کمرے سے باہر آ گئی، واپس نیچے پہنچ گئی. ابھی تک میں اس جگہ تک نہیں پہنچ پائی تھی جہاں ایسی لڑکیوں کو رکھا گیا تھا. میں بے حد پریشان سی ہو کر رہ گئی تھی کہ ان لڑکیوں تک پہنچ کر انہیں بچا سکوں. ایک بار میں نے رات کے وقت اپنے کوارٹر کے باہر قدموں کی چاپ سنی تھی، جیسے وہاں سے چند لوگ گزرے ہوں. میرے کان ان آوازوں پر کھڑے ہو چکے تھے. میں اپنے کوارٹر کے دروازے کے پاس کھڑی تھی. میں نے ذرا سا دروازہ کھولا تو چند لڑکیوں کو وہ گارڈ وہاں سے لے کر جا رہے تھے. لڑکیوں کے ہاتھ پیچھے کر کے باندھ رکھے تھے. ان کے منہ پر بھی پٹی باندھی ہوئی تھی تاکہ ان کی آواز کوئی سن نہ سکے. اس وقت میرا کمرے سے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن میں یہ سمجھ گئی تھی کہ یقیناً پچھلی جانب بھی ایسا کوئی خفیہ کمرہ موجود ہے جہاں لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے. اگلے روز صبح کو میں اس پچھلے حصے میں پہنچ گئی، لیکن یہاں پر گھنے درختوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا. میں نے بہت کوشش کی، دیکھا کہ شاید وہاں پر کوئی تہخانہ یا کوئی کمرہ موجود ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. 2-3 دن تک میں اس حویلی کے پچھلے حصے میں چلی جاتی، لیکن ایک بار ایک دیوار پر میرا ہاتھ جا کر ٹکرایا، لیکن وہ دیوار سیمنٹ کی نہیں تھی. مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ لکڑی کی دیوار تھی. میں نے اس دیوار کو دائیں بائیں کرنا شروع کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی. وہ بائیں جانب ہو گئی. وہ دیوار نہیں تھی، وہ اندر جانے کا دروازہ تھا جو میرے سامنے کھل چکا تھا، لیکن اندر گھپ اندھیرا تھا. میں جیسے ہی اندر گئی وہ جگہ نیچے کو ڈھالان جیسی تھی. میں وہاں اندر جاتے اپنے قدموں پر توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گر گئی اور لڑکتی ہوئی ایک تہخانے میں پہنچ گئی. جہاں پر میں پہنچی تھی وہاں روشنی موجود تھی، اسی لیے جب میں نے وہاں دیکھا تو وہاں بہت سی لڑکیاں موجود تھیں جنہیں رسیوں سے باندھ رکھا تھا، جن کی ابتر حالت دیکھ کر مجھے ان کے ساتھ کی گئی زیادتی کا اندازہ ہو چکا تھا. اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتی
مجھے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی، پھر کسی کے اس ڈھلان سے نیچے اترنے کی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے اب وہ عربی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر تو میری رنگت ہی فک ہو گئی تھی۔ بے شک میں ایک پولیس والی تھی، لیکن اس وقت بنا کسی ہتھیار کے تھی اور پکڑی بھی جا چکی تھی۔ وہ عربی بڑے غضبناک انداز میں میرے پاس پہنچا اور میرے مقابل کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا تھا لڑکی۔ تمہاری حقیقت تو میں اسی وقت جان گیا تھا جب تم کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے روز جب سب ملازمین سے میں پوچھ رہا تھا تو میرا 100% شک تم پر تھا، اسی لیے میں تمہاری ساری انفارمیشن نکلوا لی تھی۔ اسی لیے تمہیں پورا موقع دیا کہ تم جس مقصد کے لیے آئی ہو وہ شوق بھی پورا کر لو۔ ہمارے پورے گھر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اسی لیے کون کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں ہم سب جانتے ہیں۔ تم میری آنکھوں سے اوجھل ہرگز نہیں تھی۔ یہ سب سن کر تو میں دنگ رہ گئی۔ اس شخص نے ایک کمینگی بھری مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی، پھر اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب لا کر بولا، بہت اسمارٹ بننے کی کوشش کر رہی تھی تم، اب دیکھو کہ میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ کرتا، میں نے اس پر حملہ کر دیا۔ میرے پاس اسلحہ تو موجود نہ تھا، لیکن میں لڑنا جانتی تھی، اسی لیے میں اسے مارنے لگی۔ اسے شاید مجھ سے ایسی امید نہ تھی، اسی لیے میرے پنچ مارنے پر وہ دور جا گرا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے گارڈز وہاں موجود تھے جو مجھے بازوؤں سے پکڑ چکے تھے۔ میں اتنی طاقتور بھی نہ تھی کہ ان دیو ہیکل گارڈز کا مقابلہ کر سکتی۔ وہ شخص اب مجھے خون خوار آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک زوردار تمانچہ میرے منہ پر مارا، کہنے لگا، کمینی، تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک انجیکشن نکالا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ نشہ آور انجیکشن ہے۔ میں نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ عورت کو بے ہوش کر کے اس کے ساتھ بدکاری کرتے ہو۔ اگر مرد ہو تو میرے ہاتھ چھوڑ کر میرا مقابلہ کرو۔ وہ میری بات پر ہنسنے لگا، کہنے لگا، تمہاری باتیں مجھ پر بے اثر ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے بازو پر وہ انجیکشن لگا دیا۔ میرا سر چند لمحوں میں چکرانے لگا، میری آنکھیں بند ہونے لگی، ذہن بالکل تاریکی میں جا چکا تھا۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں ہوں، لیکن اپنے وجود کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو میں محسوس ضرور کر پا رہی تھی۔ مجھے لگا میرے رخسار پر کسی نے آگ کا شعلہ رکھ دیا ہو۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی اپنے وجود پر دیے گئے زخموں پر مجھے بڑی شدت سے تکلیف ہو رہی تھی۔ جب مجھے ہوش آئی، میں اسی کمرے میں موجود تھی جہاں کیمرہ لگا ہوا تھا۔ میرا وجود بالکل مزمحل سا ہو چکا تھا، میں ان کے عتاب کا نشانہ بن چکی تھی۔ سامنے لگے آئینے میں خود کو دیکھ کر میں خوف سے چیخی تھی۔ میرے اوپر جلے ہوئے سگریٹ بجھائے گئے تھے۔ میری بکھری اجڑی حالت مجھے میری بربادی کی داستان سنا رہی تھی۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ کیس مجھ سے میری عزت لے جائے گا۔ میرے آنسو بہنے لگے، اور جب وہ آنسو میرے زخموں پر لگتے تو مجھے ایک نئی اذیت سے گزار جاتے، جیسے میرے زخموں پر کسی نے نمک چھڑک دیا ہو۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس شخص کی بیوی اندر داخل ہوئی۔ وہ کھانے کی ٹرے رکھ کر چلی گئی۔ میں نہ جانے کب سے بھوکی تھی کہ کھانا دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے 2 گارڈز لینے آ گئے اور مجھے بازوؤں سے سہارا دے کر اس کمرے سے باہر لے جانے لگے۔ میں بالکل بے جان سا وجود تھی۔ وہ لوگ مجھے اسی تہہ خانے میں پھینک کر چلے گئے۔ میں وہاں لڑکیوں کو بچانے آئی تھی، انہیں تحفظ دینے آئی تھی، لیکن خود بھی برباد ہو چکی تھی۔ پھر وہ دونوں عربی اس تہہ خانے میں آ گئے، میرے پاس آ کر ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، ہم کسی اور ملک کے باسی ہیں، یہاں نقلی عربی بن کر آئے ہیں، اور آج رات تک تمہیں بھی غیر قانونی طریقے سے اسی ملک میں لے جائیں گے۔ پھر تم لوگوں سے جسم فروشی کا کام لیا جائے گا۔ جب تک تمہاری پولیس کی ٹیم یہاں پر پہنچے گی، تم بھی یہاں سے اسمگل ہو چکی ہوگی۔ وہ یہ بات کرنے کے بعد میرے پاس آ کر جھک گیا، کہنے لگا، تمہاری ویڈیو بھی بہت جلد وائرل ہو کر تمہارے افسران کے پاس ہمارا منہ توڑ جواب بن کر پہنچے گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگا کہ میں نے ہاتھ میں پکڑی پسٹل سے اس پر گولیاں چلا دی، دونوں بھائیوں کو بھون کر رکھ دیا۔ جب گارڈ مجھے اس تہہ خانے میں لٹا رہے تھے
تو میں نے اس وقت ایک گارڈ کی جیب سے پسٹل نکال لی تھی۔ وہ دونوں زمین بوس ہو کر تڑپنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مر چکے تھے۔ پولیس کے سائرن کی آواز پر میں پھر سے ہوش سے غافل ہوئی تھی۔ میں نے اپنا مشن پورا کر دیا تھا۔ جب مجھے ہوش آئی میں ہاسپٹل میں تھی۔ 1 ماہ لگا تھا مجھے ٹھیک ہونے میں اور اپنی ڈیوٹی دوبارہ جوائن کرنے میں۔ وہ سب لڑکیاں آزاد ہو چکی تھیں، ان کی ویڈیوز بھی وائرل ہونے سے بچ گئی تھیں۔ میں نے اپنی عزت اپنے فرض کی خاطر گنوا دی تھی، لیکن بہت سی لڑکیوں کو جسم فروشی جیسے گناہ سے بچا لیا تھا۔